Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am your chemistry lecturer and chemistry expert Hamza Khan. I hope that all of you are quite well. Today our topic is acid rain. اس ٹاپک کو ہم انکلوڈ کرتے ہیں انوائرمنٹل کیمسٹری کے اندر، اور یہ ایک انوائرمنٹل پرابلم ہے، ایک ماحولیاتی مسئلہ ہے۔ اس میں ہم اس کے جو وجوہات ہیں اس کو دیکھیں گے، اس کے اثرات جو ہیں انوائرمنٹ پہ اس کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ایسڈ رین ہوتی کیا ہے۔ ایسی رین واٹر جس کی پی ایچ 5.6 سے 5.6 کے کم ہو اس کو ہم نام دیتے ہیں ایسڈ رین کا۔ اگلا کوشچن ہے کہ ایسڈ رین بنتی کیسے ہے۔ جب رین واٹر کے اندر، بارش کے پانی کے اندر نائٹرک ایسڈ اور سلفیورک ایسڈ مل جاتے ہیں تو اس کو ہم ایسڈ رین کا نام دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو بنا دیتے ہیں ایسیڈک، پی ایچ اس کی کم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پی ایچ رین واٹر کی، نارمل رین واٹر کی کیا ہوتی ہے، بارش کی پی ایچ کیا ہوتی ہے۔ تو بارش کی پی ایچ 5.6 کے قریب ہوتی ہے، کیونکہ ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ CO2 جب پانی کے ساتھ ایڈ کرتا ہے، بارش کے ساتھ H2O کے ساتھ، تو وہ کاربونک ایسڈ بنا دیتا ہے جو کہ سلائٹلی ایسیڈک ہے، H2CO3 اس کا فارمولا ہے۔ واٹر کازز آف ایسڈ رین، سب سے پہلا کاز ہے برننگ آف فوسل فیولز۔ جتنے بھی ہم گھر میں لکڑی جلائیں یا کوئی فوسل فیول کوئلہ جلائیں یا پیٹرول جلائیں تو اس سے سلفر کے آکسائڈ اور نائٹروجن کے آکسائڈ ریلیز ہوتے ہیں جو ہوا میں جا کے سلفیورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ بنا دیتے ہیں، اور اس سے ایسڈ رین کاز ہوتی ہے، پولیوشن کاز ہوتی ہے۔ آٹو موبائل اور وہیکل، جتنے بھی ہم گاڑیاں چلاتے ہیں، بسیں چلاتے ہیں، ٹرین چلاتے ہیں، اس میں ہم کوئلہ جلاتے ہیں یا پیٹرول جلاتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس سلفر کے آکسائڈ اور نائٹروجن کے آکسائڈ بنتے ہیں، اس سے پولیوشن کاز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ہمارے پاس فیکٹریز میں جتنی بھی چیزیں ریلیز ہوتی ہیں تو اس میں یہ کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں۔ ڈسٹرکشن آف پلانٹس، اس کے ایفیکٹس ہیں ڈسٹرکشن آف پلانٹ، یعنی کہ ایسڈ رین جہاں جہاں پلانٹ کے اوپر پڑتی ہے، جیسے لیف کے اوپر ایسڈ رین پڑی تو وہ لیف ڈسٹرائے ہو جائے گا، اس سے کیا ہوگا کہ پوری ایک فوڈ چین ڈسٹرائے ہو جائے گی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، انسان بھی کیا مرنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے انوائرمنٹل ڈسٹرکشن، یعنی کہ ایکواٹک لائف، فشز وغیرہ جتنے میں وہ ڈسٹرائے ہو جائیں گی۔ بایو ڈائیورسٹی میں لاس ہے، یعنی بایو ڈائیورسٹی ایک جگہ پہ کتنے آرگینزم پائے جاتے ہیں وہ کم ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ انفراسٹرکچر ڈسٹرکشن، یعنی کہ ایسڈ رین مونومنٹس پہ یا بلڈنگس پہ، برجز پہ، جتنی بھی چیزیں ہم نے بنائی، مزار بنائے ماربل کے، تو اس پہ جہاں ایسڈ رین پڑے گی وہ خراب ہونا، ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ ہیلتھ پرابلم، یہ برڈس کو کل کرتی ہے، فش کو کل کر دیتی ہے، اور ہیومن کے اندر یہ برونکائٹس، ایستما، دمے کی بیماری یا کارڈیو واسکولر ہارٹ سے ریلیٹڈ بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ کنٹرول آف ایسڈ رین، ہم اس کو کنٹرول کیسے لا سکتے ہیں؟ پہلا کنٹرول تو یہ کہ برننگ آف فوسل فیولز کو پابندی لگائی جائے یا اس پہ کنٹرول کیا جائے، مناسب طور پہ اس کو چلایا جائے۔ کنٹرول ایمیشن، یعنی کہ فیکٹریز پہ پابندی لگا دی جائے کہ وہ سلفر کے آکسائڈ اور نائٹروجن کے آکسائڈ کو ہوا میں ریلیز نہ کرنے دیں۔ پلانٹ ٹریز، یعنی کہ درختوں کو زیادہ سے زیادہ اگانا چاہیے کیونکہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر لیتے ہیں۔ اور ایکو فرینڈلی انرجی سورس، یعنی کہ ایسے سورس آف انرجی ہم یوز کریں جو ایکو سسٹم کے لیے بہتری کا سبب بنے، نہ کہ اس کے نقصان کا۔ اویئرنیس، یعنی کہ لوگوں کو اس کے بارے میں گائیڈ کریں کہ ایسڈ رین کو نہ ہونے دیں، ایسڈ رین یعنی کہ سلفر کے کمپاؤنڈ اور نائٹروجن کے کمپاؤنڈ ریلیز نہ کریں، اور اس پہ پابندی لگائیں، اویئرنیس کریں، لوگوں کی گائیڈ کریں، سیمینارس لگائیں، تو اس طرح چیزیں کر کے ہم ایسڈ رین پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سو تھینک یو سو مچ، یہاں تک ہمارا ٹاپک اینڈ ہوتا ہے۔ آئی ہوپ دیٹ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بھی آپ کو کوشچن ہے تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دین تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔